الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ سوال کا جواب دیں گے جناب مفتی انعام اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کا آج کا سوال میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم نے مفتی صاحب سے سوال پوچھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے۔ بعض لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال کس حد تک درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آپ کا سوال ہے کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے۔ بعض لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال کس حد تک درست ہے۔ دراصل بر صغیر ہند و پاک میں عموماً اسلام کی بنیادی باتوں کو نظر انداز کرنے اور فروعی مسائل کو اہمیت دینے کا جو چلن شروع ہوا ہے، اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے۔ آج کل گناہ و ثواب کا معیار بدل گیا ہے۔ بڑے بڑے گناہ بے جھجک انجام پاتے ہیں، ان میں ذرا بھی خوف یا عار محسوس نہیں ہوتا، مگر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اس قدر اصرار ہے جیسے کہ اصل اسلام وہی ہوں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، بدعہدی، عیب جوئی، تکبر، غیبت، تہمت، غصب، بددیانتی، بد اخلاقی، حق تلفی، کسی کی عزت اچھالنا، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق سے پہلو تہی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی آج کل کے ظاہری دینداروں میں عام بات ہے۔ اس کے برخلاف کھانے پینے، سونے اٹھنے، عطر، مسواک اور لباس کی سنتوں اور مستحبات کا حد درجے اہتمام اور ان میں کوتاہی پر سخت نکیر، یہ سب اس بات کو درشاتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک اسلام کے اصول بدل چکے ہیں یا پھر دینی شعور کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرائض و محرمات اور بڑے بڑے گناہوں کی وہ اہمیت نہیں رہی جو سنن و مستحبات کی ہے۔ ابھی رمضان المبارک قریب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سال بھر فرض نمازیں بھی نہیں ادا کرتے، وہ بھی سنت تراویح کا خوب اہتمام کریں گے۔ افسوس، ہم لوگ اب سیزنل دیندار بن گئے ہیں، یا پھر ہماری دینداری محض کچھ ظاہری عبادات اور کھانے پینے، سونے اٹھنے کے طریقوں اور ضابطوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ظاہر ہے اسلامی اخلاقیات، اسلامی معاشرت کو اپنانا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی آسان کام نہیں ہے۔ خیر چلیے، اب سوال پر آتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کیا واقعتاً اسی طرح کا گناہ ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں اسے پیش کیا جاتا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت نزال بن صبرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب رحبہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ پھر فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے، یعنی کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت کبشہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میرے ہاں تشریف لائے اور لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پینے لگے، تو میں نے مشکیزے کے منہ سے بندھی ہوئی جو رسی تھی یا جو بندش تھی اس کو کاٹ دیا تاکہ آپ مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پی سکیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے کھڑے پی لیتے تھے۔ ترمذی ہی میں ایک دوسری روایت ہے، حضرت عامر بن شعیب اپنے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے بیٹھے دونوں حالتوں میں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا
کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہوں اور چلتے چلتے کھا لیتا ہوں۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ ان روایات سے اور ان کے علاوہ کئی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان جواز کے لیے تھا، اور جب کوئی عمل جائز ہوگا تو اس پر کسی کو نکیر کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی احادیث کو ہم ضرورت پر محمول کریں گے، یعنی عام حالات میں بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے، یہی بہتر ہے، یہی سنت اور مستحب ہے۔ ہاں، ضرورت پر کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج یا کوئی قباحت نہیں، اور اس لیے بھی تاکہ لوگ کھانے پینے اور پہننے کے طریقوں کو جو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ سے تعلق رکھتے ہیں اتنی اہمیت نہ دینے لگیں کہ اصل دین کو فراموش کر بیٹھیں۔ جناب، ایک اہم بات جس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں جو اعمال فرض یا حرام ہیں انہیں اس درجے کی اہمیت نہ دینا، اور جو اعمال سنت یا مکروہات کے قبیل سے ہیں انہیں فرض یا حرام جیسی اہمیت دینا، اسے التزام مالا یلزم کہتے ہیں۔ التزام مالا یلزم یعنی غیر ضروری کو ضروری قرار دینا، ضروری سمجھنا، اور ضروری کو غیر ضروری سمجھنا، یہ فکری بدعت ہے جو عملی بدعت سے زیادہ خطرناک ہے۔ مگر کیا کریں گے؟ آج کل ہمارے یہاں اسی طرح ہو رہا ہے۔ ہم نے دین کو کھانے پینے، سونے اٹھنے کی سنن و مستحبات تک محدود کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں جن باتوں کی زیادہ اہمیت ہے ان کا تعلق کھانے پینے کے طریقوں سے کم ہے، حلال و حرام سے زیادہ ہے۔ کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں، یہ جو ہم پہن رہے ہیں، یہ جو ہم پی رہے ہیں، یہ حلال طریقے سے ہم تک پہنچا ہے کہ حرام طریقے تک پہنچا ہے۔ قیامت کے دن 4 اہم ترین سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم لوگ جیب میں حرام مال لے کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم واحکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ریڈ آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔